دیکھیں گے کہ اورنگزیب کو بہت زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے گڈی کی۔ یہ کہیے کہ گڈی کی تو نہیں، اسے تو جائیداد کی ہی فکر ہوتی ہے، کیونکہ گڈی اگر نہ ملی تو وہ تو بری طرح سے پھنسے گا ہی، لیکن جائیداد بھی اس کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ یہی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ گڈی کو جلد از جلد ڈھونڈ سکے، لیکن ناصر پر تو اس کا ذرا بھی شک نہیں جاتا۔ ناصر اور سیفی بابا تو آپس میں مل چکے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ سیفی بابا کی نیت خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اب وہ ناصر سے تو یہی کہتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، تو وہ عورت تو ناچنے یا گانے والی ہے اور وہ گڈی کو شاید بیچے گی، لیکن یہاں پر وہ اپنی چال میں کامیاب تو نہیں ہو پائے گی۔ سیفی بابا جو کہ گڈی سے وعدہ کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس کی سویٹی لا کر دے گا، لیکن اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ گڈی کی سویٹی کو کہیں نہ کہیں پھینک دے یا پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرے، لیکن برا تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے جب گڈی کی سویٹی کو جلانے کی کوشش کی تو بہت نقصان اٹھایا، اور اب مزید نقصان اٹھائے گا اور پھر بہت زیادہ پچھتائے گا بھی، اور پھر گڈی سے معافی بھی مانگے گا کہ اورنگزیب اور اس کا دوست جو ہے وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اس پر الزام لگا رہا ہوتا ہے اور وہ اس پر، تو اب یہ دونوں آپس میں ہی لڑ لڑ کر مر جائیں گے، ان کی آپس میں ہی لڑائی ہوگی، کیونکہ گڈی کے والدین کے قتل کا الزام جو ہے اورنگزیب اس پر لگا رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے، جبکہ قتل میں تو دونوں ہی ملوث ہیں اور دونوں کو سزا مل کر ہی رہے گی، اور گڈی کی سویٹی کا یہی تو مقصد ہے کہ گڈی کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا۔